شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہی پہلے پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، جو چاہے کرنے والا ہے، اس کے لیے مزید شکر اور دراز حمد ہے۔ اس نے اپنے ولیوں سے نصرت و مدد کا وعدہ کیا جبکہ وہ ذرائع اختیار کریں، اتحاد کو قائم رکھیں اور توحید کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عرش کا مالک بڑی شان والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ اشرف الانبیاء ہیں اور بندوں میں سب سے معزز ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، سب سے پہلے اور اخیر میں جس سب سے اچھی چیز کی وصیت کی جاتی ہے وہ ہر لمحے اللہ کا تقوی ہے، بطور خاص پریشانیوں اور مصیبتوں میں اور آزمائشوں اور سختیوں میں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور غلبہ اور روشنی سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ امت مسلمہ مصیبتوں اور پریشانیوں کی کثرت، پیچیدہ مشکلات اور گھپ اندھیرے راستوں میں لوگ کمزوری و شکستگی کے اسباب سے نجات پانے اور غلبہ و نصرت کے وسائل کو اپنانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور روحیں کشادگی عطا کرنے والی رحمتوں کی خوشبو اور صبر دینے والے جھونکوں کے عطر کی خواہاں ہوتی ہیں۔ اور ان پرآشوب لمحوں اور مشتعل تاریخی عرصے میں جو چاروں طرف سے ہماری بے کس امت کو گھیرے ہوئے ہے اور درون و بیرون سے آزمائشیں اس پر حملہ آور ہیں، یہ بات اور تاکیدی اور ضروری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کے وسائل اور نتائج رکھے ہیں اور مقاصد اور بشارتیں رکھی ہیں، اور اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ وسائل اختیار کریں تاکہ وہ بلند مقاصد یعنی فتح و غلبہ کے مقامات تک پہنچ سکیں۔ اللہ قوی و منان کی مدد کی امید رکھنے والے اہل توحید و ایمان پر واجب ہے کہ وہ نصرت و غلبہ اور اقتدار کے وسائل سے لیس ہوں اور ہر جگہ اور ہر لمحے انہیں اپنائیں۔ اور مومن بندوں پر اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ان کی ان ذرائع کی طرف رہنمائی کی ہے اور انہیں اپنی کتاب کریم اور سنت نبویہ مطہرہ میں بیان فرمایا ہے۔ دینی بھائیوں، ان وسائل میں سر فہرست توحید و اخلاص ہے۔ اللہ نے سب سے عظیم جس چیز کا حکم دیا وہ توحید و اخلاص ہے۔ عمل میں توحید و اخلاص غلبہ کے عظیم ترین ذرائع میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے چنیدہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور ان جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے۔ اور صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کوئی شخص بہادری دکھانے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے، کوئی شخص خاندانی حمیت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، اور کوئی محض ریاکاری اور شہرت کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے غلبے کے لیے لڑتا ہے تو وہ لڑنا اللہ کی راہ میں ہے۔ مومنوں، غلبہ کے وسائل و ذرائع میں دوسرا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، اور اللہ عز و جل نے فرمایا، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی یہ دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا، یقیناً سچے مومنوں کا اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، تیسرا ذریعہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم
زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکاتیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ پتہ چلا کہ مدد کے عظیم ترین ذرائع میں سے اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور روئے زمین پر کمزوروں کی مدد کرنا ہے۔ میرے دوستو، ان ذرائع میں چوتھا حق پر اتحاد و اتفاق، باہمی تعلقات کی اصلاح اور جھگڑا و تفرقہ کا نہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مضبوط مل کر تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور فرمایا سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ امت کے غلبہ و اقتدار کا پہلا راستہ اللہ کا تقوی اور اصلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا غلبہ ختم ہو جائے گا اور قوت چلی جائے گی۔ مسلمانوں، زمین کے مشرق و مغرب میں غلبہ و نصرت کے ذرائع میں پانچواں ذریعہ جتنا ممکن ہو سکے طاقت کی تیاری ہے کہ اپنے دین اور ملت کی طرف سے دفاع کرنے والے مومنوں کے لیے طاقت کا حصول شرعی تقاضا ہے۔ اسلام قوت و غلبہ کا دین ہے، اس کی بنیاد ہدایت دینے والی کتاب اور غلبہ عطا کرنے والا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ اے نیک پیروکارو، ان ذرائع میں چھٹا ذریعہ اللہ پر توکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ پاک کا فرمان ہے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ قوی و متین پر توکل غلبہ و اقتدار کو کھینچ لانے والے عظیم ترین شرعی ذرائع میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ شریفوں، ساتواں ذریعہ صبر و ثبات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے، اور فرمایا، اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ صبر کے ساتھ غلبہ ہے، پریشانی کے ساتھ کشادگی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اے غیرت مند موحدو، غلبہ کے ذرائع میں آٹھواں ذریعہ نماز قائم کرنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، اس سے دعا کرنا، اس سے مدد مانگنا اور اس کی پناہ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور نوواں ذریعہ اہل ضلالت و گمراہی کے راستوں اور اہل تکبر و ریا کی راہوں پر نہ چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان لوگوں کے جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیرنے والا ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اور 10واں ذریعہ دعا ہے۔ دعا، مقدس سرزمین کے تمہارے اپنے بھائیوں کا تم پر حق ہے کہ تم ان کی مدد کرو، وہیں طور کے اللہ کے سامنے گڑی راؤ، اس سے اصرار کے ساتھ دعا کرو، اس کے سامنے خاکساری اپناؤ اور اس سے مدد، ثابت قدمی اور استحکام مانگو۔ ایمانی بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اپنے بھائیوں کے سلسلے میں اللہ کا واسطہ ان کے لیے دعا کریں۔ امت غلبہ و اقتدار، خوددار مومنوں، یہ کھلی نصرت اور غلبہ و تمکین کے اہم ترین اسباب کا 10 کامل روشن جائزہ تھا، تاکہ امت کے مقدسات اور حرمتوں کی علامت دو قبلوں میں پہلے قبلہ اور ثقلین کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اسرا مبارک مسجد اقصی کا دفاع کرنے کے لیے عزائم کو مہمیز دیا جائے اور بلندیوں تک پہنچنا مطمع نظر ہو ان موجودہ حالات اور کھوجکا اوقات میں، جبکہ غرور و تکبر، استبداد اور بڑے مکر کے ساتھ ظالم صہیونی جارحیت اور دہتے تباہ کن حملوں کے ساتھ ان کمزور معصوم شہریوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں اور لاچاروں پر زیادتی جاری ہے، جن کے پاس کوئی سہارا نہیں اور نہیں انہیں کوئی راستہ سوجھ رہا ہے۔ ان حملوں کی شدت، درندگی اور سختی خوددار فلسطین میں ہمارے بھائی جھیل رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے بے حیا چہروں، سخت ترین دلوں، تباہ کن میزائلوں، بموں اور ہتھیاروں سے ملک کو تباہ و برباد کر دیا اور نسل اور بندوں کو نیست و نابود کر دیا، جو کہ ایک خوفناک انسانی المیہ بن گیا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے پروردگار، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اے ہمارے فلسطین کے بھائیوں، صبر کریں، ثابت قدم رہیں، ہم سب سراپا امید، رجائیت اور نیک فال ہیں۔ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس کے بعد دوستو، ہماری ٹھوس اخوت اور ہمارا بلند عقیدہ ہم سے کتنا تقاضا کرتا ہے کہ ہم خوددار فلسطین میں اپنوں کی مدد کریں
ہیں تاکہ انہیں امن اور فتح یابی حاصل ہو، ان کا خون بہنے سے بچے، انہیں استحکام حاصل ہو، ان کا محاصرہ ٹوٹے، تشدد اور جبری ملک بدری رکے، انسانی امدادات اور راحت پہنچے اور اللہ کے حکم سے مدد آنے والی ہے۔ پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ یعنی قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب مجرموں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ سنو اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نصر مبین کے ذرائع اپناؤ، تمہیں کامیابی اور اقتدار حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور اب صبر و سہارا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب مبین اور سید المرسلین کی سنت میں برکت سے نوازے، مسلمانوں کے اقصا کو حاسدین کے مکر اور سرکشوں کی سرکشی سے بچائے، ہمارے شہیدوں کو علیین میں لکھے، وہ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا معین و مددگار ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں، وہ بلا شبہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ متقیوں کی مدد کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد و شکر کرتا ہوں کہ وہ نہ ختم ہو اور نہ کمزور پڑے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے غلبہ لکھا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول پاکیزہ ہیں اور امانت دار ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے بابرکت پاکیزہ آل بیت پر، اور صبر کے ذریعہ غلبہ کی چوٹی پر پہنچنے والے صحابہ پر، تابعین پر، اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے، یہ یقین رکھو کہ غلبہ ثبات و صبر کے ساتھ ہے اور اللہ واحد و قہار کو تھامنے سے کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ ایمانی بھائیوں، ان دنوں مومنوں کے دلوں کو جو چیزیں ٹھنڈک پہنچاتی ہیں ان میں سے حرمین شریفین کے ملک کا سربراہ اور رعایا کی سطح پر وہ عزت بخش موقف ہے جسے سیر فہرست خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد اللہ ان دونوں کی مدد کرے نے فلسطین میں المناک واقعات اور خوفناک بگڑتے حالات کے تئیں اپنایا ہے۔ اسی طرح وہ عظیم قومی مہم ہے جس کی ہدایت انہوں نے غزہ اور باقی تمام فلسطین میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے، شہریوں سے ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دی ہے، اور ہر وہ چیز خرچ کرنے کی ہدایت دی ہے جس سے ان المناک آزمائشوں میں تخفیف ہو جن سے غزہ پٹی اور دوسری جگہ کے باشندے جوجھ رہے ہیں۔ نیز کامیاب استثنائی اسلامی عربی سربراہی کانفرنس کا انعقاد اور اس کا اختتامی ٹھوس بیان بھی ہے۔ اس باوقار مسئلہ کے تئیں یہ خوددارانہ باعظمت موقف مملکت کے اس معروف موقف کے ضمن میں آتا ہے جس میں اس نے برادر فلسطینی قوم کی مختلف مشکلات اور آزمائشوں میں سربراہانہ حمایت کی ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اے ہمارے معبود، مصیبت بڑی ہے، پریشانی سخت ہے، فلسطین میں ہمارے بھائیوں پر معاملہ بڑا شدید ہو گیا ہے، اے اللہ ان کی مدد کر اور انہیں جلد غلبہ و نصرت سے نواز، اے قوت والے، اے شوکت والے، اے اللہ ہمارے غزہ کے مظلوم بھائیوں کے لیے تو کافی ہو جا، اے اللہ ان کے آگے اور پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم ان کے لیے تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ نیچے سے قتل کیے جائیں، اے اللہ جھکے ہوئے بزرگوں اور شیرخوار بچوں پر رحم فرما اور ان پر سکینت نازل فرما اور ان پر ظلم کرنے اور انہیں ظلم کرنے والوں پر فتح نصیب فرما، اے طاقتور، اے غالب، اے بہترین مدد کرنے والے، مظلوموں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والے، اے اللہ وہ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے ہمارے معبود تو انہیں کس کے سپرد کرتا ہے، ہم کس سے ان کی طاقت کی کمزوری اور ان کے وسائل کی کمی کی شکایت کریں، تو ان کا معین و مددگار اور حامی و ناصر بن جا، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، کافروں کے لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب دینے والے، اے اللہ ان کافروں کے لشکروں کو شکست دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ شرک اور مشرکین کو رسوا کر، اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو خوشحال و فارغ البال اور امن و سکون والا بنا، اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما، ہمارے سربراہ اور حکمران کی اصلاح فرما اور ہمارے سربراہ اور ہمارے خادم حرمین شریفین کی حق کے ذریعہ حمایت فرما، ان کے عمل کو اپنی رضا والا بنا اور انہیں اچھے مشیر کار عطا فرما جو انہیں حق کی طرف رہنمائی کرے اور ان کی مدد کریں، اے اللہ ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما، ان کو وہ توفیق دو جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو اور جس میں لوگوں اور ملک کی بھلائی ہو، اے اللہ جو ہمارے ملک اور مسلمانوں کی ملکوں کی برائی کا خواہاں ہو، اے اللہ اس کو اپنے نفس میں الجھا دے اور اس کے تدبیر کو اس کے گلے میں ڈال دے اور اس کے منصوبے کو اس کے لیے تباہ کن بنا دے، اے دعاؤں کے سننے والے،
اے اللہ ہمیں شہیدوں کے شر سے، بے دینوں کی چالوں اور شب و روز کی آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما اور ہمارے سیکورٹی کے اہلکاروں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول کر، ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کے زخمیوں کو عافیت دے، ان کے نشانے اور رائے کو درست کر اے اللہ، اور انہیں ان کے اور تو اپنے دشمنوں پر فتح یاب کر۔ اے اللہ بارش کی نعمت پر تیری حمد ہے، اے اللہ ہمیں مزید بارش سے نواز اور اسے ملک و عوام کے لیے خیر و برکت بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر ایمان کی برکھا برسا اور ہمارے ملک کو نعمتوں، بارشوں اور خیر عمیم سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے فرزندوں اور دوشیزاؤں کو ہدایت و درستی عطا فرما اور انہیں ان کے امتحانات میں کامیاب و بامراد کر۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہماری طرف سے قبول کر لے، بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول کر، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین، ان کے والدین اور تمام زندہ و مردہ مرد و عورت مسلمان کو بخش دے، بلا شبہ تو سننے والا قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول کر۔ اللہ کے بندو، اللہ آپ پر رحم فرمائے، درود و سلام بھیجو مخلوقات کے سردار اور مسلمانوں کے قدوہ پر جو مصیبت کے وقت پر بھروسہ اور توکل کے ساتھ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی محکم کتاب میں اس کا حکم دیا ہے، اس نے کریمانہ بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور جامع ترمذی میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے درود کا کتنا حصہ آپ کے لیے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، میں اپنا سارا درود آپ کے لیے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تم پریشانی سے محفوظ کر لیے جاؤ گے اور تمہارا گناہ بخش دیا جائے گا۔ اے اللہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل حمد و صاحب مجد ہے۔ اور برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی جہانوں میں آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب مجد ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور بقیہ صحابہ و تابعین سے، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں ان سے۔ اے بخشنے اور معاف کرنے والوں میں سب سے اچھے، اے اللہ بخش دے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا